دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ تو دوستو وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہم انسانوں کے پاس سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ جتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے اتنی ہی تیزی سے انسان کی عمر گھٹنے لگ جاتی ہے۔ اس دنیا میں آنے اور جانے دونوں چیزوں کا ایک وقت متعین ہے اور سارا کھیل میں سمجھتا ہوں وقت کا ہے۔ ایک پل کو آپ روک کر سوچیں کہ کیا وقت واقعی اتنا اہم ہے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم قرآن پاک کی سورۃ العصر سے لگا سکتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ اب ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم کیوں کھائی ہے۔ جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ دوستو سورہ عصر یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور سورۃ الکوثر کے بعد فرقان حمید کا دوسری مختصر ترین حصہ بھی ہے یہ سورت۔ صرف 3 آیات ہونے کے باوجود اسے پورے قرآن پاک کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ نجات کا ایک بہترین سورس ہے۔ یہ سورہ 4 بنیادی اسلامی نظریات اور عقائد کی طرف توجہ دلاتی ہے جس کے نتیجے میں زندگی کے تمام میٹرز میں درستگی اور شائستگی کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ عصر میں ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق اور سچ کی تلقین کرتے رہے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ دوستو یاد رکھیے اس سورہ میں انسان کو بنیادی عقیدے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہ سورت ہر انسان کے لیے ایک ایڈوائز ہے، ایک نصیحت ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی بے حد پرواہ کرتا ہے۔ اس سورت کو نہایت ڈیپتھ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ انسان کو ایک ایسی چیز کی طرف اس کی اٹینشن فوکس کرواتی ہے جس کے بارے میں انسان کم ہی سوچتا ہے۔ سورہ عصر کی تلاوت صبر و استقامت میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں اعمال صالح کرنے، صبر کرنے اور دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر سب سے زیادہ زور وقت کی اہمیت، اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین، اعمال صالح اور ایک دوسرے کو حق کی طرف بلانے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے پر ہے۔ یہ انتہائی مختصر سی سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے اور یہ اپنے اندر ایک طاقتور میسج رکھتی ہے، ایسا میسج کہ گزرتے لمحوں کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ یاد رکھیے دوستو ایک بار اگر یہ وقت بیت گیا تو دوبارہ اسے حاصل کرنے کی کوئی دوسرا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوستو ہر انسان جو اس سورت کو پڑھتا ہے اسے لگتا ہے کہ اسی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، سیم اسی کی بات کی جا رہی ہے۔ جب انسان اس سورت کو پڑھ کر اس کے معنی اور اس کے مفہوم پر غور کرتا ہے تو اسے اس بات کا شدت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے ابھی تک اپنی زندگی میں کہاں پر کس جگہ پر اپنے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیا ہے۔ یہ سورت ہمیں اپنی ترجیحات کو از سر نو جائزہ لینے، اپنے وقت کو دانشمندی سے استعمال کرنے کی بھی دعوت دیتی ہے۔ آگے چل کر سورت میں ذکر ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کی، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنایا۔ یہاں بات صرف ایمان لانے کی نہیں ہو رہی ہے، صرف مسلمان ہونے کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ یہاں پر عمل کی بات کی جا رہی ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز عمل ہوتی ہے اور عمل کے بعد دوسروں کو بھی حق کی نصیحت کرنا اور مشکل وقت میں صبر و تحمل سے کام لینا، یعنی پہلے ایمان لائے، اس کے بعد دین پر عمل کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، برائیوں سے دور رہنا ہے اور خود عمل کرنے کے بعد لوگوں کو بھی حق کی تلقین کرنی ہے۔ ایمان کی راہ میں مشکلات تو آتی ہیں، یہ دنیا جہاں ہم رہ رہے ہیں دوستو یاد رکھیے یہ ایک امتحان کی جگہ ہے۔ تو یہاں اس دنیا میں، اس دنیاوی زندگی میں بہت سی مشکلات حق کی راہ میں آئیں گی، تو اس میں خود بھی صبر کرنے والوں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ خسارے سے دور رہیں۔ ایسے لوگ وقت کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس کا یہ صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین یہ سورت نہ صرف انسان کو وقت یعنی اس کی عمر کے ہر کم ہوتے ہوئے دن کے بارے میں خبردار کر رہی ہے بلکہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ سورت نماز عصر کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کیونکہ نماز عصر کا وقت کم ہوتا ہے اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب سب لوگ اپنے اپنے کاروبار اور اپنے روزگار کو بڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں، بازاروں میں رونق ہوتی ہے،
تاجر تجارت میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت جب سارے لوگ دنیاوی کاموں میں بری طرح مشغول ہو جاتے ہیں، اذان کی آواز سن کر بہت کم لوگ اپنا کاروبار وغیرہ چھوڑ کر فلاح یعنی نماز کی طرف آتے ہیں، اور نماز عصر چھوڑ دینے والے وہ لوگ ہیں جو کہ خسارے میں رہ جاتے ہیں، کیونکہ عصر کی نماز کی بہت زیادہ تلقین کی گئی۔ دوستو، سورہ عصر میں انسان کو بہت سی اہم چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ عمل کی دعوت دیتی ہے، وقت کی طاقت کو بروئے کار لانے کی یاد دہانی کرواتی ہے، اور ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ وقت کو ایسے کاموں میں لگانا چاہیے جو انسان کے اس دنیا میں بھی آنے کے مقصد کو پورا کر سکیں اور اس کی زندگی اور شخصیت میں مثبت تبدیلی لا سکیں۔ یہ صورت بے شک بہت مختصر ہے، مگر اپنے اندر سورۃ العصر انسانی زندگی کے نچوڑ کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ہمیں نہ صرف ہر کام ہر عمل میں وقت کی اہمیت کا اندازہ دلاتی ہے، بلکہ یہ ہمیں موت کی یاد دہانی بھی کرواتی ہے۔ موت جو کہ اٹل حقیقت ہے، اور دنیا کا کوئی جاندار موت سے نہیں بچ سکتا۔ ہم انسان جو اپنی قیمتی وقت کو ضائع کرتے جا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر یہ وقت ایک بار ہاتھ سے نکل گیا تو پھر لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔ سورہ عصر کے بارے میں ایک مفسر کا کہنا ہے کہ انہوں نے سورت کا اصل مقصد جو ہے یا مطلب اس وقت سمجھا جب انہوں نے بازار میں ایک شخص کو برف بیچتے ہوئے دیکھتا۔ وہ صدا لگا رہا تھا کہ اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ وقت کتنا قیمتی ہے، کیونکہ اس شخص کی سب سے زیادہ کوشش یہی تھی کہ جلد از جلد اس کی برف خرید لی جائے، ورنہ یہ پگھل جائے گی، نہ اس کے کسی کام آئے گی اور نہ ہی کسی اور کے کام آئے گی۔ وقت کی مثال بھی ایک برف سی ہے، ایک دفعہ پگھل جائے تو چاہ کر بھی اس کے خسارے کو ہم فائدے میں نہیں بدل سکتے۔ دوستو، اگر غور کریں تو یہ صورت نہ صرف نماز عصر کی اہمیت اجاگر کرتی ہے، بلکہ ہم انسانوں کے طرز عمل پر بھی زور دیتی ہے اور ہمیں اصلاح کی تلقین کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آگاہ کر دیا کہ ہر انسان کی موت کا ایک خاص وقت مقرر ہے، اور اس وقت سے نہ ایک سیکنڈ کم ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ، یعنی جمیں جو مہلت دی گئی ہے انسان کو اس سے زیادہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس دی گئی مہلت میں کیا کرتے ہیں، اسے سمجھ کر اپنی زندگی کے دین کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے، یا پھر اگنور کر دیتے ہیں، اپنے ہر لمحے کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ یہ صورت ہر انسان کے لیے کھلا پیغام ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم مسلمان اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہمیں اس بات کا ادراک اچھے سے ہے کہ لمحے کتنی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔